السلام علیکم دوستو۔ لیلا مجنو اور وہ افسانے کا نام ہے اور اس افسانے کی قلم کار ہیں امت العزیز شہزاد۔ تو چلیے افسانہ شروع کرتے ہیں۔ یہ شہر کا ایک پرتعیش کافی ہاؤس تھا۔ یہاں آنے والوں کی عمومی اکثریت طبقہ امرا سے تعلق رکھتی تھی۔ باہر کے خنک موسم کے برعکس کافی ہاؤس کے اندر کا ماحول خاصا گرم اور خوشگوار سا تھا۔ دیدہ زیب مدھم بتیاں روشن تھیں۔ پس منظر میں موسیقی کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہال میں موجود تقریباً تمام میزیں ہی بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں آج، اور یہی رش خلق خدا سے ازلی بیزار کیس عالم کی طبع نازک پر خاصا بلکہ اچھا خاصا گراں گزر رہا تھا۔ حالانکہ اس نے دانستہ نسبتاً کونے والی میز اور اپنے تئیں پرسکون جگہ کا انتخاب کیا تھا، مگر وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی میز سے کوئی بے ساختہ اور بے فکرہ کے کہا ان کی سماعت سے ٹکرا جاتا اور ان کے وجیح چہرے کے تاثرات بگڑ سے جاتے۔ اور اب تو یوں بھی چہرے کے زاویے بگڑنے کا درمیانی وقفہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا کہ وہ پچھلے پون گھنٹے سے یہاں محو انتظار تھے اپنی لیلا کے۔ کہاں رہ گئی ہو لیلا، مجنوں بیٹھا ہے اکیلا، ازحد ناگوار بیزاری سے انتظار کی سولی پر لٹکے ایک دم ہی ایک شعر موزوں ہو گیا جو انہوں نے بلا تاخیر ہاتھ میں تھامے اسمارٹ فون اپنی ایف بی پر پوسٹ بھی کر دیا۔ چونکہ آدھے گھنٹے بیشتر وہ اپنی اس لوکیشن پر موجودگی کے ساتھ ویٹنگ فار سم ون اسپیشل کا اسٹیٹس اپ ڈیٹ کر چکے تھے، لہٰذا ان کے شعر پوسٹ کرتے ہی ڈھیروں لائکس، کمنٹس، تاثرات وغیرہ کی بھرمار سی ہو گئی۔ وہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں کی خیریت، بلکہ کچھ تو شاید گھر والوں کی بھی، سے ناواقف رہے ہوں گے، وہ جناب کیس عالم کی خیریت جاننے کے لیے بے تابی کا مظاہرہ کرنے لگے، تو کچھ لیلا کی تاحال غیر موجودگی پر تشویش کا اظہار کر رہے تھے، بلکہ ایک دو نے تو اس ضمن میں کوئی لمبی چوڑی سی دعا بھی ان کے ساتھ شیئر کر لی تھی۔ دراصل کیس عالم ایف وی کی دنیا کا خاصا مقبول انسان تھا۔ وہ پارٹ ٹائم شاعر تھا جو فل ٹائم ادیب بننے کا خواہاں تھا۔ اس کی پوسٹ کی گئی اکثر چیزوں پر فوراً ہی درجنوں لائکس اور کمنٹس آ جایا کرتے۔ اس غیر معمولی رسپانس کا سہرا بقول دشمنان ظاہر موصوف کے ان کی اسی پروفائل پکچرز کو جاتا تھا جو انہوں نے بطور خاص اسی مقصد کے لیے اپنے اچھے دوست اور اس سے بھی بہتر فوٹوگرافر پپو اجمیری سے بنوائی تھیں۔ اگرچہ اس کی سیلفیاں بھی اتنی بری نہیں ہوا کرتی تھیں، مگر بہرحال وہ فواد یا سلمان خان تو تھا نہیں جو صف نازک کو ہر تصویر اور ہر حال میں خوبرو، اسمارٹ اور ڈیشنگ دکھائی دیتا، جبکہ اس کا خیال تھا قطعی ذاتی اور کہ ایک تخلیق کار کی مقبولیت میں اس کے شخصی سحر کا بہت بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے، خفیہ، اور وہ نوجوان نسل کا ابھرتا ہوا شاعر تھا اور اس کے لیے دیگر کی طرح سیلف مارکیٹنگ اشد ناگزیر تھی، ورنہ تو ترقی اور شہرت کی اس دوڑ میں اس نے بہت پیچھے رہ جانا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر ایک شاعرانہ قسم کا ہنکارا بھرا۔ اس کی تنقیدی نگاہیں سامنے میز پر دھرے اپنے فون اسکرین کی جانب مرکوز تھیں، جہاں اس کا ایف بی اکاؤنٹ کھلا تھا اور اس کے تازہ ترین اسٹیٹس پر اسے مسلسل لائکس اور کمنٹس موصول ہو رہے تھے۔ تبھی مشام جاں کو مہکاتی ایک دل فریب خوشبو اونچی ہیل پر ٹک ٹک کرتی اس کے نزدیک آ ٹھہری۔ اس نے بے ساختہ گردن اٹھائی، کالی چست جینس کے اوپر سیاہ و سفید امتزاج کا اونی بلیز زیب تن کیے، سیدھے تراشی کالے بالوں کو پشت پر بکھرائے، کانوں میں چاندی کے گول آویزے ٹکائے اور نامحسوس رنگوں سے اپنی چمکیلی جلد والے چہرے کو نکھارے۔ یہ لیلا تھی، مجنوں کی لیلا۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں، کیس خفگی سے بولا۔ کب سے تمہارا منتظر ہوں یہاں۔ آئی ایم سو سوری کیس۔ وہ میز کی دوسری طرف والی کرسی پر براجمان ہو کر اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتی ہوئی معذرت خواہانہ لہجے میں بولی۔ راستے میں بہت ٹریفک تھا، کتنی مشکل سے گاڑی نکال کر لائی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ گاڑی تمہارے پاس ہے، ظاہر ہے تم ہی جانتی ہوگی کہ کیسے نکالی ہوگی۔
केस फीका सा मुस्कुराया। मुझ जैसे बाइक पर फिरने वाले गरीब इंसान को क्या मालूम कि रश से गाड़ी कैसे निकाली जाती है। वो फ़ोन कोने में करके अब अपने मखसूस बेनियाज अंदाज में कुर्सी की पुश्त से कमर टिकाकर बैठ गया। ओह कम ऑन केस, लैला उसकी बात पर फहमाइशी अंदाज से उसे देखकर बोली। तुम जानते हो ना मुझे कितना बुरा लगता है जब तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो तो। क्या फ़र्क पड़ता है? केस ने अजीब अंदाज से हंसकर बनावटी बेनियाजी से कंधे उचकाए। तुम्हें जिस कदर भी बुरा लगे, सच्चाई तो बहरहाल यही है। अच्छा छोड़ो ये बातें। लैला जानती थी कि जितना वो इस बात को तूल देगी, केस का मूड मज़ीद ख़राब होता जाएगा। ये बताओ, कॉफ़ी के साथ कुछ लोगे? तुम्हारे फेवरेट ब्राउनीज़ मंगवा लूँ? जो जी चाहे मंगवा लो, पैसा तुम्हारा है, मर्जी भी तुम्हारी चलनी चाहिए। वो अपना मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोलकर दूसरी जानिब देखने लगा। लैला की काली भंवरा सी आंखों में ताज्जुब हलकोरे लेने लगा। देखो केस, उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, ऐसी दिल दुखाने वाली बातें तुम्हें नहीं करना चाहिए। पैसा मेरा हो या तुम्हारा एक ही बात है। तब फिर तुम क्यों मुस्तकिल ऐसी बातें करते रहते हो? देखो, उसने खामोशी से खुद को तकते केस को हाथ उठाकर समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जिद्दोजहद कर रहे हो, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। देखना तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। लैला, उसने तंजिया मुस्कुराने के चक्कर में मुंह कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा कर लिया। करने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर तुम अपने दौलत कदे से बाहर निकल कर देखो, दुनिया में जिंदा रहना इतना भी आसान नहीं। मगर तुम जैसी सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाली मखलूक क्या जानेगी ये तल्ख सच्चाइयाँ। उसकी जहर खन मुस्कुराहट और लहजा लैला को बुरा तो ज़रूर लगा, मगर फिर भी वो तहम्मुल से बोली, देखो सबकी ज़िंदगी और मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, अपनी अपनी जगह स्ट्रगल तो सभी करते हैं, लिहाजा तुम खुद को इतना बेचारा समझना छोड़ दो। मैं समझ रहा हूँ खुद को बेचारा? वो तायुर से दाएं हाथ की इंगिश्ती शहादत अपनी जानिब करके बोला, ये क्या बात की तुमने? उसके लहजे की तपिश फिर बढ़ने लगी तो इस बार लैला ने उकताकर उसे टोका। वेट अ मिनट प्लीज़, पहले मुझे ऑर्डर प्लेस करने दो, कॉफ़ी की शिद्दत से तलब हो रही है। क्लासिक कॉफ़ी और ब्राउनीज़ को ऑर्डर करने के बाद वो इस दौरान मुस्तकिल खामोशी मगर नाराज़ी से बैठे हुए केस की जानिब दोबारा मुतवज्जो होकर बोली, हाँ कहो अब क्या कह रहे थे तुम? इतना कहकर वो अपने सिल्वर ब्लैक हैंडबैग से अपना बेशकीमत स्मार्टफोन बरामद करके व्हाट्सएप पैगामात वगैरह पर सरसरी सी नज़र डालने लगी और केस को उसके यही शहाना बेनियाजी से भरपूर अंदाज अजीब तरह के एहसासात से दो चार कर दिया करते थे। इसलिए वो अजद बरहम होकर बोला, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा था मोहतरमा, जो तुम्हारे इजाज़त मरम्मत फरमाने पर दोबारा शुरू हो जाऊं, वो कह रहा था, जबकि पैगामात पर तेज़ी से फिसलती लैला की निगाहें बेला के ताज़ा तरीन पैगाम पर जैसे जम सी गई। वो कोई नई बात नहीं कर रही थी, पर न जाने क्यों एकदम लैला को बिल्कुल नई और काबिल गौर बल्कि काबिल अमल भी मालूम हुई थी। लगता है बहुत अहम काम कर रही हो तुम। वो उसकी तवज्जो ना पाकर चुलबुला कर बोला, तुम्हारे नज़दीक मेरे ज़ख्मी जज्बों की कोई कदर है भी या नहीं? वो शर्मिंदा करने वाले लहजे में बोला तो लैला जैसे किसी गहरी सोच से चौंकते हुए बाहर निकली और नागवारी से उसे देखकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, ये तुम हमेशा मुझसे ऐसे लहजे में क्यों बात करते हो जैसे तुम्हारे ख़राब हालात की ज़िम्मेदार मैं हूँ? तुम ना सही। वो इसके गिला आमेज़ लहजे से मुतासिर हुए बिना इल्ज़ाम लगाने वाले लहजे में बोलने लगा, तुम्हारे वालिद जैसे बड़े लोगों का हाथ ज़रूर है, इन्हीं जैसे उम्रा हम जैसे गरीबों का हक मारते आए हैं। तुम फूलों की सेज पर ज़िंदगी गुजारने वाले को क्या मालूम हम कांटों पर ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। शिद्दत जज्बात से उसने टेबल पर बायां हाथ मारा। इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने बुरी तरह चौंक कर उनकी मेज़ की जानिब देखा तो वो खफीफ सा हो गया, फिर हल्का सा खंकार कर बिल्कुल सीधा हुआ। लैला इस बार कुछ नहीं बोली, बस खामोश मगर सोचती निगाहों से उसका चेहरा देखती रही, गोया जो कुछ जहन में है उसका जवाब केस के चेहरे से अखज़ करना चाह रही हो। क्यों? वेटर भाप उड़ाती खुशबूदार मगर कड़वी महक वाली कॉफ़ी के मग बेमा ब्राउनीज मेज़ पर रख गया। तभी केस ने उसकी मुस्तकिल खामोशी से उकताकर उसे बोलने पर उकसाया,
کیا ہوا؟ کیا میرے الفاظ کی سچائی جناب کی طبع نازک پر گراں گزری ہے؟ نہیں کیس۔ بالآخر وہ ایک طویل ٹھنڈی سانس بھرنے کے بعد ہڑبڑا کر بولنا شروع ہوئی۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اگر تم نے سچ بولنے کی ٹھان ہی لی ہے تو کیوں نہ میں بھی اپنا ایک سچ تمہارے سامنے واضح کر ہی دوں۔ اس نے اتنا کہہ کر بڑے غور سے کیس کی خود پر مرکوز نیم و آنکھوں میں جھانکا۔ تمہاری سچائی؟ کیس کی آنکھوں سے الجھن متریشہ ہونے لگی۔ کیا ہے تمہاری سچائی؟ وہ نہیں ہے جو شاید تم سمجھ بیٹھے۔ وہ جیسے خود پر ہنسی۔ میں کیا سمجھ رہا ہوں تمہیں؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ تم نے ایک رئیس زادی سمجھا تھا نا مجھے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ظاہر ہے، کیس تیزی سے بولا۔ وہ تو تم ہو۔ تمہارے والد عبید اللہ صدیقی کوئی ایسے معمولی انسان بھی نہیں۔ وہ طنزیہ بولا۔ بے شک وہ معمولی انسان نہیں، مگر… اس نے اتنا کہہ کر توقف کیا۔ مگر کیا؟ کیس نے بے قراری سے پوچھا۔ صاف صاف بات کرو لیلا، یہ اگر مگر کیا کر رہی ہو؟ وہ سر تاپا بے چین ہو گیا۔ میں عبید اللہ صدیقی کی سگی نہیں، ان کی لے پالک بیٹی ہوں۔ اس نے نظریں جھکا کر گویا اعتراف جرم کیا تھا، یا کیس کے کان کے قریب کوئی ایٹمی دھماکہ ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساکت بیٹھا رہ گیا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، میں ان کی خالہ زاد کزن کی بیٹی ہوں۔ وہ مجھے بہت کم عمری میں ہی خوف خدا کے تحت اپنے گھر لے آئے تھے، کیونکہ… یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس کی بات قطع کر کے گویا ہوش میں آ کر تقریباً چلا اٹھا۔ لیلا اس کے یوں چراغ پا ہو جانے پر گھبرا کر ایک دم چپ ہو گئی۔ بتاؤ، کیوں چھپا رکھی تھی تم نے مجھ سے آج تک اپنی اصلیت؟ اس نے آگے ہو کر دانت پیسے۔ کیونکہ… لیلا اپنا حوصلہ مجتمع کر کے بولی، کیونکہ انکل اس بات کی تشہیر پسند نہیں کرتے، اور میں کسی اجنبی پر اپنی اتنی ذاتی نوعیت کی بات کبھی ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سگی بیٹی کی طرح چاہا اور شفقت دی ہے۔ خیرات میں ملی ہوئی محبت سے کوئی سگا نہیں ہو سکتا محترمہ۔ مارے تیش کے وہ تو دیوانہ ہی ہوا جاتا تھا۔ تم نے مجھے دھوکے میں رکھ کر اچھا نہیں کیا لیلا، اچھا نہیں کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بلا ارادہ اپنا سر تھام لیا، گویا لٹ چکا ہو، اور شاید وہ واقعی لٹ چکا تھا۔ دوستو، یہ تھا افسانہ لیلا مجنوں اور وہ کا پہلا حصہ۔ اس افسانے کا دوسرا حصہ جلد ہی دوسری ویڈیو میں لے کر آؤں گی۔ اس افسانے کی قلمکار تھیں امت العزیز شہزاد۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔